بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے تحفے میں ملنے والی گھڑی کو کسی عمر فاروق ظہور نامی شخص کو فروخت نہیں کیا، اور یہ تو گھڑی انہوں نے اسلام آباد میں کسی کو فروخت کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے عمر فاروق ظہور کو یہ گھڑی فروخت نہیں کی تو پھر ان صاحب کے پاس یہ گھڑی کیسے پہنچی ہے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب ملنا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں جیو نیوز کے خلاف اور شاہ زیب خانزادہ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور شاہ زیب خانزادہ صاحب نے اس کو ویلکم کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ کارروائی ضرور کریں، لیکن کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات ملنے چاہیے۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو عمر فاروق ظہور نامی آدمی ہے، یہ اگر بہت سے مقدمات میں ملوث ہے اور ناروے میں یہ وانٹڈ ہے، تو یہ دبئی میں کیا کر رہا ہے اور اس کو وہاں پہ رہنے کی اجازت کیسے ملی؟ اور یہ جو ایک کنٹروورسی شروع ہوئی ہے، تو اس کنٹروورسی کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی وزیر توانائی جناب شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما ہیں۔ خرم صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے، یہ میرے پاس ایک پلندہ ہے اور 145 کے قریب کیسز ہیں جو کہ عمر فاروق ظہور پر مختلف دنیا کے ملکوں میں ہیں، اور یہ جو ڈیٹیل ہے 145 کیسز کی، یہ پچھلے سال ایف آئی اے نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی تھی، اور اس میں زیادہ تر کیس جو ہیں وہ فراڈ کے اور منی لانڈرنگ کے ہیں۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ 145 سے زیادہ کیسز میں ملوث ہے، وانٹڈ ہے ناروے میں، اور ناروے میں بھی اس پہ منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، گھانا میں بھی اس پر الزام ہے کہ اس نے مہنگے داموں گیس ٹربائنز فروخت کیے تھے، اور اس کے علاوہ ناروے میں بھی اس پہ الزامات ہیں، اس پہ مبینہ جعلی بینک قائم کرنے کا بھی الزام، اور ویکسینز کی فروخت میں بھی گھپلے کا اس پہ الزام ہے۔ تو یہ آدمی اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے اور عمران خان صاحب اس کو مسترد کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں ہم کس کی بات پہ اعتبار کریں؟ اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ اس کے پاس صرف ایک ہی کریڈیبلٹی ہے کہ اس کے پاس وہ سیٹ موجود ہے جو سعودی کراؤن پرنس نے عمران خان کو بطور وزیر اعظم پاکستان تحفے میں دیا تھا۔ ساری کہانی اس بات پر ہے کہ وہ شخص کون ہے، وہ دفاع خود کر سکتے ہیں اپنا، ہمیں اس کا دفاع نہیں کرنا۔ ہمارے سامنے دو تین ایشوز ہیں جو عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ سیٹ جو ہے اگر واقعی $12 ملین کا ہے، اس وقت اس کی قیمت کو 1.70 ارب روپے بنتی تھی، جو پاکستان کے عوام کے 1.70 ارب روپے تھے۔ عمران خان نے صرف 2 کروڑ دے کر، یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ 2% رقم دے کر اس کو خرید لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر اس کو نہیں بیچا تو کس کو بیچا؟ وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں کسی کو بیچا نہیں، تو پھر وہ بندہ سامنے نہیں لائے۔ اگر ان کا سوال دہرا دوں میں کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ بتا دیں کس کو بیچا، رسید دکھا دیں۔ جی رسید دکھا دیں، مہربانی فرمائیں، اور یہ معاملہ ختم کریں۔ یہ ایک غیر ضروری ہمارے لیے ایک ڈسٹریکشن ہے کہ جناب یہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے میری استدعا ہے کہ وہ رسید دکھا دیں کہ انہوں نے کس کو بیچا، وہ پیسے کس بینک میں گئے، جو 2 کروڑ روپیہ انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروایا وہ کہاں سے آیا، کیونکہ اس وقت تک تو ان کے 1 سال پہلے کے جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں اتنے پیسے نہیں تھے ان کے پاس کہ وہ خرید سکیں۔ اور وہ جو بقول ان کے میں نے 5 کروڑ 80 لاکھ میں اس کو بیچا، وہ جہاں ریسیو ہوا وہ بتا دیں، بندوں کے نام بتا دیں، ٹرانزیکشنز کلیئر کر دیں عدالت کے سامنے، ہمیں نہ دیں، عدالت کے سامنے کلیئر کر دیں۔ ان پر توشہ خانہ میں کیس چل رہا ہے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ جہاں حل نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ اگر ملک سے یہ سیٹ باہر گیا ہے بغیر کسی کسٹم ریکارڈ کے تو پھر سمگلنگ ہوئی ہے، اس کا ہمیں حساب چاہیے۔ اور اگر یہ واقعی جس طرح الیج کیا گیا ہے کہ وہ پیسہ وہاں ان کو دیا گیا $2 ملین جو اس وقت بھی 28 کروڑ پہ بنتے تھے، وہ واپس کیسے آیا؟ اور اگر واپس آیا ہے بغیر کسی ریکارڈ کے
تو بہت بڑے پیمانے پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب نے ہمیں پہلے یہ پورا منی ٹریل دینی ہے اس ٹرانزیکشنز کی, اور انہوں نے یہ بتانا ہے کہ یہ ان کے دور حکومت میں ملک سے باہر کیسے گیا, اور اس کے پیسے اگر کچھ حصہ انہوں نے ریسیو کیا ہے, جو کہا گیا جو ایک خاتون ہے ان کے ذریعے ہوا, یا ان کے مشیر صاحب نے فون جو بھی ایشو کیا, ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ اسمگل کیسے ہوا, اور اگر منی لانڈرنگ نہیں ہوئی تو وہ پیسہ واپس کیسے آیا. یہ سارے سوالات کے جواب دے دے تو معاملہ حل ہو جائے گا. اچھا شعیب شاہین صاحب, یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے کہ میں نے تو جو بھی کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے, لیکن ماضی میں وہ خود اس حوالے سے کچھ سوالات اٹھاتے رہے ہیں. سنیں عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے سے 1 سال پہلے اس ایشو پہ بات کی تھی, کیا کہا تھا. اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو, اس کے اوپر پولیس نے جا کے اس کو کوسچننگ کی ہے, سٹنگ پرائم منسٹر کو, اور اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو کوئی تحفے دیے گئے ہیں. یہاں تو چلتا یہ سارا کام تحفے پہ. آپ نے سپریم کورٹ میں سنا تھا کہ مریم کو کوئی 2 کروڑ کی گاڑی کا تحفہ مل گیا. یہ تحفے کے اوپر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کے اوپر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. تو شعیب صاحب, اگر اب عمران خان صاحب نے اپنا ایک تحفہ بیچا ہے, بھلے ان کے مطابق قانون کے مطابق بیچا ہے, بتا دیں کس کو بیچا ہے, اس کو پیش کر دیں تاکہ کنٹروورسی ختم ہو جائے. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ بالکل پیش کر دینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 15% یا 20% سے اس کی جو ویلیو ہے اس کو ایڈ کر کے انہوں نے 50% پہ لے گئے. ایک تو یہ بڑا اچھا کریڈٹ جاتا ہے, آج تک کسی کو یہ میں ضرورت کریڈٹ نہیں ہو دوں جاتی. گا. سر ان کو ذرا بات کریں میری سر, پہلے ان کو سر بات کریں سر, پلیز سر, پلیز سر, میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا. انہوں نے 20% سر وہ آپ کی بات فائدہ میں نہیں اٹھایا, بولے. پھر 50% کیا. خرم صاحب وہ آپ کی بات میں نہیں بولے. آپ پہلے ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. حقیقت سر آپ ان کو پہلے بات کمپلیٹ کرنے دیں گے تو میں آپ کو بولنے دوں گا. خود 20% کا فائدہ اٹھایا اور پھر 50% کا قانون بنا. بڑی معذرت کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی بات میں نہ بولیں. خود وہ آپ کی بات میں 20% نہیں کا بولے. فائدہ اٹھایا اور 50% کا قانون. میں پھر آپ کی بات میں بولوں گا اگر آپ. جی ضرور بولیں, آپ کی جی دیکھیں ایک چیز ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس شخص نے ایک 15% یا 20% پہ یہ جو تحائف لے کے جایا کرتے تھے اس کو 50% پہ لے گئے. یہ اچھی ایک بات ہے, ایک اچھی روایت ہے. جس کس نے بھی کیا, پولیٹیکل جتنی رائولریز بھی ہوں, ایک اچھی بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کی بات بالکل 100% درست ہے. ان کو فرنٹ پہ آ کر ساری چیزیں خود یہ پیش کر دینی چاہیے, اس پہ بھی مجھے کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو بات عمر فاروق والی ہے, یہ اس نے آج سے کوئی 1 مہینے سے بھی کم عرصے پہ 22/10/2022 کو تھانہ سیکریٹریٹ میں ایک FIR درج کرائی ہے اپنی سابقہ بیوی صوفیہ مرزا کے خلاف, جو کہ اس سے پہلے بھی خلاف کر چکا تھا, ثناء اللہ عباسی کے خلاف جو کہ FIA کے سابق DG تھے, اور شہزاد اکبر کے خلاف کہ جی ان کی ملی بھگت سے. اور چونکہ اس کے خلاف ساری یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں بچیوں کی کسٹڈی کا کیس صوفیہ مرزا جا چکی ہے. جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں اس کیس کو میں نے خود ڈیل کیا تھا اور میں پیش ہوا تھا صوفیہ مرزا کی طرف سے. کم 100 سے زائد آرڈر ہیں وہ فائل پہ موجود ہیں جو ان کی بچوں کی کسٹڈی کے لیے انٹرپول کے ذریعے ان کو منگوانے کی کوشش کی, بچوں کو لانے کی کوشش کی. بچے ECL میں تھے, پھر یہاں سے بچے باہر گئے. ٹھیک ہے شعیب صاحب, سارے بچے جو باہر گئے. سوال یہ ہے کہ یہ بندہ فراڈیا ہے, چور ہے, جرائم پیشہ ہے, ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور اس کے بارے میں ایک صاحب اعظم سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا پمپ. میں اس لفظ کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن پمپ کے پاس خانہ کعبہ کے ماڈل کی ایکسپینسو گھڑی جو عمران خان صاحب کو تحفے میں دی گئی تھی, بقول اعظم سواتی یہ پمپ ہے, تو پمپ کے پاس یہ گھڑی کیسے پہنچی؟ دیکھیں نا سر, بات یہ ہے کہ یہ تو اگر انویسٹیگیشن آگے چلے گی تو ہوگا. میرے پاس ایک چیز ہے, میں اکارڈنگ ٹو رولز, یہاں ایک کمیٹی ان کی بیٹھتی ہے جو سب کے لیے, سب کو ایک اتھارٹی ہے کہ اسٹیٹ جو ہیڈ ہیں یا جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس پہ کر کے 20% یا اب 50% دے کے تو وہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے اپنی چیز بیچ دی کسی اے کو, اے نے بیچ دی بی کو, بی کے ذریعے ان تک پہنچ گئی, کسی بھی بندے تک پہنچ جائے. تو کوشچن یہ آئے گا کہ کیا اکارڈنگ ٹو رولز پرائم منسٹر نے چیز لی ہے یا نہیں لی. وہ اس حد تک کنفائن ہے, اس کی ذمہ داری اس حد تک ہے وہ یہ بتائے عمران خان صاحب کہ یہ میں نے پیمنٹ دے کے یہ ان سے میں نے یہ چیز لی ہے. اس کے بعد اس کی چیز ہو گئی, میں اخلاقیات اور سیاست سے باہر ہو جاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ لیگلی اس کی اونرشپ میں آ گئی, وہ کسی کو گفٹ کرے, وہ کسی کو فری آف کاسٹ دے, وہ کسی کو بیچے, خواہ
کسی کو ملک سے باہر بیچے، ملک کے اندر بیچے، کسی کو بھی بیچے، وہ اس کی ایک ملکیت میں آ جاتی ہے. تو اس لیے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ عمر فاروق کے پاس کیسے آئی یا کسی کے پاس کیسے گئی. ہاں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ چیز جو میں نے لی ہے وہ میں نے ان اکارڈنس ود رولز اینڈ لا لی ہے، اس کے اوپر میری کوئی لیگلٹی نہیں ہے. اس کے بعد یہاں سیاست ہے، یہاں تماشے ہوتے ہیں، یہاں ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے، یہاں غلط من گھڑت قسم کی ایویڈنسز بھی کریٹ کی جاتی ہیں. اب جس انداز میں پچھلے سال اس کے خلاف پروسیڈنگز ہوئی، وہ یہ کہتا ہے کہ شہزاد اکبر اور رانس وہ جو ثناء اللہ باسی ہیں ڈی جی ایف آئی اے، وہ میرے خلاف پرسنل تھے، صوفیہ مرزا کے ساتھ مل کے میرے خلاف یہ مینوپولیٹ کرتے رہے یہ سب کچھ. اس کے خلاف ایف آئی آر کٹا دی. ٹھیک ہے، بیٹھا وہ دبئی میں ہے، تو وہ یہاں بیٹھ کے اس نے تھانہ سیکریٹریٹ میں ایف آئی آر درج کراتی، میں نے ابھی آپ کو کاپی بھی بھیج دی ہے. تو لہٰذا اس طرح کا فرض کرو اس کی بات 100% ہم مان لیتے ہیں کہ جو ایف آئی آر میں لکھے کنٹینٹس ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جن آفیشلز کے ساتھ اس کی ذاتی چپکلش تھی اور انہوں نے اس کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ اس کا شک یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے چونکہ وہ خاص آدمی تھے تو لہٰذا وہ مینوپولیٹ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف آ کے ایویڈنس سے دے. اچھا کامل علی آغا صاحب، اس میں جو عمر فاروق ظہور ہے اس کا اگر آپ نے انٹرویو سنا ہو تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی فرح خان صاحبہ میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ تعارف جو ہے اس سارے معاملے کا اور اس گھڑی کے بارے میں یہ مجھے شہزاد اکبر نے بتایا. اب فرح خان اور شہزاد اکبر دونوں انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس بندے کو نہیں جانتے. کیا بہتر نہیں ہوگا کہ دونوں پاکستان آ جائیں اور قوم کے سامنے آ کے، عدالتوں کے سامنے آ کے بتائیں کہ جناب ہم اس بندے کو نہیں جانتے، لیکن پاکستان سے ان کی موجودگی، عدم موجودگی اور پاکستان سے بھاگ جانا، کیا یہ ان پہ مزید شکوک و شبہات کو بڑھائے گا نہیں؟ دیکھیں، جو جن لوگوں کا بھی نام آ رہا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی صفائی کے اندر، جبکہ ابھی میرے بھائی نے بتا دیا کہ ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے اور ان کے خلاف ہو گئی ہے، تو ان کو آنا چاہیے اور آنا پڑے گا اور آ کے وہ اپنی صفائی بیان فرمائیں اور بتائیں کہ حقائق کیا ہیں. ویسے میر صاحب میں آپ کو ایک عرض کروں، جی یہ جو یہ معاملہ ہے نا، یہ سارے کا سارا ایف بی آر کا ہے. یہ کرمنل کیس جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے. اگر الیج کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خریدی تو وہاں پہ توشہ خانہ کے اندر توشہ خانہ اسیسمنٹ پرائس اسیسمنٹ کمیٹی موجود ہے اور وہ اسیسمنٹ کرتی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پہلے 20% پہ یہ اپنا اسیسمنٹ کر کے 20% ادا کرنا پڑتا تھا. عمران خان نے اس کو بڑھا کے 50% کر دیا، یعنی 50% ایک ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کرا کے ہی توشہ خانہ سے کچھ چیزیں لی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں لی جا سکتی، یعنی گاڑیاں نہیں لی جا سکتی جو کہ لی جاتی رہیں باوجود پابندی کے. اور کس کس نے لی وہ میں آپ کے ایک پروگرام میں بتا بھی چکا ہوں، اور وہ ایک گاڑی نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ سے بہت ساری گاڑیاں ہیں. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اسلام آباد کے ایک گودام میں سے سیف الرحمان کے نام سے وہ کوئی 10-11 گاڑیاں جو ہے وہ برآمد بھی ہو گئی تھی ایک دفعہ. پھر آنن فانن وہ کیونکہ دور ان کا تھا، پیپل پارٹی کا دور تھا، نہیں نون لیگ کا ہی دور تھا، تو وہ سارا مسئلہ ہی جو ہے اڑن چو ہو گیا اور غائب ہو گیا. اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اگر سمگلنگ ہوئی ہے تو وہ بھی ایف بی آر کی ڈومین میں آتا ہے. اگر وہ کوئی چیز چھپائی گئی ہے وہ بھی، منی لانڈرنگ بھی، وہ ساری ایف بی آر کی ڈومین میں ہے. اور ایک بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان نے اس کو اپنے ٹیکس ریٹرن میں شو کیا ہوا ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی اعتراض ہوتا تو ایف بی آر کو ہوتا. یہ کون مامے چاچے بنے ہوئے ہیں اس ایشو کو اٹھانے کے لیے؟ اور پھر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ بے جا جو ہے وہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں دخل دیا ہے، وہ بھی قانون کے مطابق نہیں ہے، وہ بھی الٹیمیٹلی ثابت ہو جائے گا. اور آخری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گڑی وہ عمر فاروق ظہور سے برآمد ہوئی ہے، آپ کو کتنا یقین ہو سکتا ہے کہ وہ اصلی گھڑی ہے؟ یہاں پہ تو رولیکس کی گھڑی جو ہے ہیرو والی، وہ گھڑی بھی 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 6 نمبر 7 نمبر تک بکتی ہیں لاہور کے اندر بھی اور پورے پاکستان میں.
اور شناخت نہیں ہو سکتی. یہ تصویر سے کیا شناخت ہوگی؟ چلیں، اس کا فرنسک بھی کرانا میرا پڑے خیال گا. ہے کہ یہ بات بھی چیک آپ نے کرنی بڑا پڑے اچھا گی کہ وہ point اٹھایا. گھڑی جو دکھا رہا ہے آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا. تو وہ بھی اصلی ہے کہ نہیں اصلی؟ عمر فاروق کو بھی فرح خان اور شہزاد اکبر کے ساتھ اور پاکستان وہ ہے بھی فراڈیا، یعنی وہ ہے بھی فراڈیا. ٹھیک ہے. اس میں بھی کوئی شبہ والی بات نہیں، آپ خود بتا رہے ہیں اور یہ ہر کسی کو پتا ہے. اچھا، اور لیکن سب سے بڑی بات وہ کتنا ظالم آدمی ہے کہ بچے اغوا کر کے لے گیا ہوا ہے ایک سابق اینکر پرسن، وہ اپنا وہ ماڈل ہے، ماڈل بیچاری، ایکٹریس ہیں. نہیں وہ انٹرویو بھی لیتی رہی ہے جی. چلیں میں آپ ٹھیک ہے، آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ اب انٹرویو اس بھی میں لیتی رہی ہے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس نے گھڑی بیچی ہے وہ فراڈیا نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے گھڑی خرید لیا، جس کے پاس گھڑی موجود ہے، وہ فراڈیا ہے. لیکن اس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک تقریر جو کی ہے تو اس میں انہوں نے شاہ زیب خانزادہ صاحب پہ کافی غصے کا اظہار کیا. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو جیو گروپ ہے یہ اس ملک کے اندر پروپیگنڈا کرتا ہے. یہ جو جیو گروپ ہے اس کا مقصد اس ملک کے اندر آزادی صحافت نہیں ہے. یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے، یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبئی میں اور یہ جو پروگرام کیا ہے، یعنی کتنی گھڑی بکی ہے، وہ سب کچھ ہے، ریکارڈ اویلیبل ہے. اور انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیمپین کی. تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں. یہ جیو کے اوپر دبئی میں بھی کیس کروں گا اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا. اس پہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کہتے ہیں بالکل آپ کیس ضرور کریں، لیکن کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے تو، اور انہوں نے آج بھی اپنی تقریر میں ہمارے دوست ارشد شریف شہید کا بھی ذکر کیا، تو میں ایک ارشد شریف کا بھی کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ذرا سنیں. پاکستان کا جو نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف، اس کے لیے ہمیں انصاف چاہیے. تو یہ ارشد شریف صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے بہت پہلے یہ باتیں کی تھیں، اور اگر ارشد شریف جو ہیں وہ بڑے پاکستان کے بیسٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، جو کہ وہ واقعی تھے، تو پھر آپ ان کی ان باتوں سے بھی انکار نہیں کر سکتے. اب خرم صاحب، آج شیریں مزاری صاحبہ بھی ایک پریس کانفرنس میں تھی، انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. یہ سرکس جو بنائی جا رہی ہے اس کے اب سارے تانے بانے مل رہے ہیں. ارشد شریف کی شہادت اسی کے ساتھ ملتی ہے. اگر آپ ارشد شریف کی ٹویٹس دیکھیں تو انہوں نے اس شخص کے خلاف ٹویٹس کی تھیں، ان کی تقریباً میرے خیال میں آخری 3-4 ٹویٹس میں تھی. اس کے لنکس آپ دیکھ لیں کدھر کدھر ہیں کروکس کے ساتھ، کیونکہ اس کی کئی ملکوں میں ہی از اے وانٹڈ مین یہ عمر فاروق. اچھا، اب یہ 23 اکتوبر کو ارشد شریف نے اس بندے کے خلاف ٹویٹ کی تھی. اب معاملہ جو ہے وہ ارشد شریف کے اسیسینیشن کی طرف چلا گیا، تو شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جو عمر فاروق ظہور ہے یہ ارشد شریف کے مرڈر میں بھی انوالو ہے. یہ سارا معاملہ ہم حل کیسے کریں گے یہ کنٹروورسی؟ معاملہ تبھی حل ہوگا اگر یہ سارے جو حضرات، خواتین و حضرات ہیں، یہ میڈیا کے بھونپو کو چھوڑ کر کوئی کاغذ، کوئی ایویڈنس پرووائڈ کریں گے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان تک یہ کوئی ایویڈنس پہنچائیں گے. صرف پریس کانفرنس کرنے سے تو کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا نا. جس طرح مثلا کل اگر شاہ زیب خانزادہ صاحب کے شو میں ایک شخص کا انٹرویو ہوا، اب اس شخص سے قطع نظر عمران خان کی حکومت تھی، کابینہ ڈویژن ان کے پاس تھا، جتنے بھی دستاویزی ثبوت ہیں وہ عمران خان کے پاس ہونے چاہیے ان سارے معاملات کے، اور اگر وہ دے دیں گے تو یہ کنٹروورسی جو ہے وہ ایک دن میں ختم ہو جائے گی، کوئی ایشو ہی نہیں رہے گا. اسی طرح جو ارشد شریف صاحب کے معاملے میں، اور میں یہ بڑی سنجیدگی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت ہیں تو وہ از راہ کرم ایف آئی اے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں آگے بڑھ سکیں اور ان کے قاتلوں تک پہنچ سکیں. صرف اگر ہم ٹیلی ویژن پروگراموں پر ہی رہیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا اور ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. دوسرا میں دہرا دوں جو بات کی تھی، عمران خان صاحب نے قانون بدلا، لیکن یہ جو سودا ہے اس میں انہوں نے بھی اس 20% کا فائدہ اٹھایا. تو یہ جو قانون بدلا گیا جس پر ہم ان کی مداح کر رہے ہیں، ایکچول ان کے عمل میں یہ قانون جو ہے انہوں نے استعمال نہیں کیا. انہوں نے اس 20% کا ہی فائدہ اٹھایا کہ وہ جو انہوں نے اسیسمنٹ کرائی تھی اسلام آباد کی ایک دکان سے، جسے آپ کے کولیگ اعزاز سید نے ڈھونڈ بھی نکالا، اب وہ
اس کے مالک تبدیل ہو چکے ہیں. تو اب کسی کو نہیں پتا کہ وہ جو 5 یہ کروڑ 80 آرٹ لاکھ آف ٹائم جو ہے اس کی یہ رسید ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ رسید نہیں ہے, یہ اس کی ویلیویشن ہے. یہ ویلیویشن ہے. ہاں یہ ویلیویشن ہے, لیکن اب یہ جس آدمی نے یہ ویلیویشن کی ہے وہ بھی غائب ہے. وہ غائب ہے. تو لہٰذا یہ سارے جو غائب حضرات ہیں, چاہے وہ یہ دکاندار صاحب ہیں یا ایک جن خاتون کا نام کر لیا گیا یا ایک اور صاحب جن کا کہا گیا کہ انہوں نے فون کیے, وہ سب لوگ آ کر اپنے آپ کو جس طرح ہم سب اپنے سیاسی لیڈران کے معاملے میں مطالبہ کرتے ہیں, آ کر کم از کم اپنی جو شہادت ہے وہ تو ریکارڈ کروائے نا کہ جی آپ آئیں پیش ہوں تاکہ یہ معاملہ حل ہو. ادروائز ایشو یہ ہوگا کہ ریاست مدینہ کے دعویداروں نے 1 ارب 70 کروڑ کی چیز کے لیے ریاست کو صرف 2 کروڑ روپے جمع کرایا. یہ ٹرانزیکشن ہمیشہ اس کے اوپر ایک سوال کھڑا رہے گا. اچھا, ایک میں یہاں پہ بات کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج مجھے ایک بزنس مین ہے, پراپرٹی ٹائکون ہے, ملک ریاض صاحب, انہوں نے آج فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید فرح خان صاحبہ جو ہیں وہ میرے پرائیویٹ جہاز میں دبئی سے کوئی رقم لے کے اسلام آباد آئی تھی جس کا تعلق اس ٹرانزیکشن کے ساتھ تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا جہاز اس سلسلے میں استعمال نہیں ہوا. تو کیونکہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے تو اس لیے میں نے ان کا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ بتا دیجیے گا کہ میں نے فون کر کے آپ کو یہ بات کہی ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج جو ایک پریس کانفرنس ہوئی فواد چودھری صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ نے جو کی, اس میں زلفی بخاری صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے بھی ایک ریفرنس بھیجا تھا اسپیکر قومی اسمبلی کو. وہ اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. جو چیز قانون کے خلاف ہے, توشہ خانہ کے رولز کے خلاف جو ہے, وہ ایک گاڑیاں آصف ولی زرداری کے پاس بھی موجود ہیں اس وقت اور نواز شریف کے پاس بھی موجود ہے اس وقت. اور اسپیکر آف دا ہاؤس راجہ اشرف نے واپس مجھے ایک ریفرنس جو میں نے فائل کیا تھا لکھا کہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ خریدی نہیں ہے یا انہوں نے یہ لی نہیں ہے یا ان کے پاس یہ ہے نہیں. ڈینائل کوئی نہیں آیا. ان کے ڈیفنس یہ آیا کہ جی اس وقت وہ MNA نہیں تھے, ماشاءاللہ سے وہ ملک کے پریزیڈنٹ تھے, جو توشہ خانہ کے رولز کے بالکل خلاف ہے, اینٹیکس اینڈ کارز. جی, یہ اس کا جو آرٹیکل 11 ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے. میرے پاس یہ ہے جی, پروسیجر فار دی ایکسیپٹنس اینڈ ڈسپوزل آف گفٹس. اب شعیب شہین صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب آج تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی یہ اس قانون کی خلاف ورزی کی اور گاڑیاں ان کے پاس ہیں, تو پھر جب 3.5-4 سال تک حکومت میں تھے تو کارروائی کیوں نہیں کی ان کے خلاف؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے خلاف تو ہے وائلیشن آف رولز. عمران خان صاحب کے خلاف وائلیشن آف رولز کا کوئی چارج نہیں ہے. یہ آفٹر تھاٹس ہیں کہ سبسیکوئنٹلی جو بیچا گیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. جو رولز کی وائلیشن ہے وہ اس کے خلاف آج تک چارج نہیں بنا. اور یہ بھی جو توشہ خانہ والا کیس آیا ہے اس کو اگر آپ پڑھیں گے, انہوں نے صرف ایک بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ٹیکس میں جمع کرایا, لیکن الیکشن کمیشن کے پاس وقت پہ وہ گوشوارے جمع نہیں کرائے. دیٹ از دی اونلی چارج. 2019 میں انہوں نے یہ گھڑی فروخت کی اور اپنے ریٹرنز جو ہیں اس میں یہ ظاہر کیا 2021 میں. یہ چارج ہے نا کہ دیر سے کیا, ٹیکس میں جمع کرایا, جو ECP کے پاس گوشوارے جمع کرایا وہ دسمبر میں جمع کرانے ہوتے ہیں وہ دیر سے جمع کرایا. اور جہاں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا, ان کے خلاف تو ریفرنس فائل ہے. ٹھیک ہے, تو جب ریفرنس فائل ہے, وہ تو آج عمران خان صاحب کہہ رہا ہے کہ جناب وہ جو نیب تھی وہ کسی اور کے کنٹرول میں تھی, نیب میرے کنٹرول میں تھی ہی نہیں. تو میں جب کہتا تھا کہ ان کے خلاف مقدمات کی تیزی کرو, وہ کہتے تھے کہ تیزی نہیں ہو سکتی. وہ عمران خان صاحب تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ عثمان بزدار پہ توجہ دو, آپ گورنمنٹ چینج کرو, آپ اس چیز پہ توجہ مت دو. تو لہٰذا یہ جو والی جو کوشچن ہے کہ ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہوا, ایکشن تو انیشیٹ ہوا. اب مصیبت یہ ہے کہ دیکھیں, افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے ہٹے ہیں, کوئی ایک سنجیدہ مقدمہ PDM کی گورنمنٹ نے نہیں کیا. کوئی تو کرپشن پروو کرو نا. یہاں بھی کرپشن نہیں ہے, یہاں وائلیشن آف رولز کی بات ہو رہی ہے کہ وائلیشن آف رولز کی ہے, نہیں کی ہے, ڈی ویلیو کیا ہے, ویلیو کم کی ہے. اور جو مقدمہ پراپر بنایا صرف یہ بنایا کہ جی توشہ خانہ کے وہ ایسیٹس جو ان کے پاس اماؤنٹ آئی وہ ادھر گوشوارے میں جمع نہیں ہوئی. ٹوٹل یہ ریفرنس ہے. لیکن یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں یہ میٹر جب عمران خان صاحب لے کے جاتے ہیں کہ میرے خلاف 27 FIR کاٹ دیں, وہ بھی کرمنل کیس, کسی میں دہشت گردی, کسی میں کیا, کوئی سیریس مقدمہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ لے کر آئیں گے, آج تک نہیں لے کر آئے. کوئی کرپشن کا چارج عمران کے خلاف آج تک پراپر یہ فریم ہی نہیں کر سکے.
ان کے خلاف تو موجود ہیں. وہ نیب ان کے کنٹرول میں تھی, کسی اور کے کنٹرول میں تھی, ہم اس میں نہیں جانا چاہتے, لیکن نیب کا کنٹرول بہرحال یہ تو طے ہے کہ جن کے کنٹرول میں تھا وہ عمران خان صاحب نہیں تھے. اچھا کامل علی آغا صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شعیب شہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی, لیکن ویسے ہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی جو کراؤن پرنس نے دی تحفے میں پرائم منسٹر ایک ریاست نے کسی دوسری ریاست کو دی, ایک ریاست نے دوسری ریاست کو دی, تو ٹھیک ہے قانون تو نہیں توڑا, لیکن آپ کے خیال میں یہ ہماری معاشرتی اقدار اور اخلاقیات جو ہیں یہ اس کا جنازہ نہیں نکلا؟ دیکھیں میر صاحب, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت کے تحت کوئی چیز خریدتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ وہ مسجد کے ساتھ والا گھر خریدنا ہے, خرید لیا, لیکن ایسی ضرورت آ گئی اور ایسی آفت آ گئی اس خاندان کے اوپر کہ ان کو وہی والا گھر جو ہے وہ بیچنا پڑ گیا. یعنی خانہ خدا کے گھر والا شوق سے مہنگی قیمت پہ خریدا گیا اس وقت جب کہ ان کے پاس پیسے تھے. جب پیسے نہیں تھے, ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے وہ بیچ دیا. تو یہ ملکیت کی بات ہے. کیا ملکیت غلط تھی؟ تو ٹیکس ریٹرن کے اندر جب کوئی ظاہر کر دیتا ہے تو ایف بی آر کا اختیار ہے کہ اس کو پیچھے پوچھے کہ آپ نے یہ ظاہر کی, اس کے بعد آپ نے اس کو سیل کر دیا, تو کہاں سیل کر دیا, کس کو سیل کیا, کیا وہ بھی اس لیے پوچھے گا کہ کیا ٹیکس اس کے اوپر پورا ادا کیا جا رہا ہے, بیچنے کے اوپر جو پرافٹ آئی اس کے اوپر پورے ادائیگی کر دی گئی ہے یا کہ نہیں کر دی گئی, یا کوئی ڈیپوننٹ جھوٹ تو نہیں بول رہا. اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہوتا ایف بی آر کا, اور اس کے بعد وہ اس کا جرمانہ جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کے اوپر پلنٹی لگا دیتا ہے. یہ تو اب نئی بات آ گئی ہے نا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ایف بی آر کے اختیارات بھی حاصل کر لیے ہوئے ہیں اور وہ ان کو استعمال کر رہا ہے. یہ چونکہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی کوئی پاسداری نہیں رہی کہ جو جس کے من میں آئے وہ کرے, یہ لیکن پشت پناہی کے ساتھ. یعنی دیکھیں نا, یہ جو بندہ ہے وہ کرمنل ہے. وہ اپنے وہ ایک خاتون کے بچوں کو جب لے کے گیا تو وہ بھی اس نے فراڈ کیا کہ وہاں پہ اس نے ولدیت غلط لکھوائی, جی وہ اس کے خلاف بھی چارج موجود ہے. اب وہ اپنے آپ کو کلیئر کروانے کے لیے اس وقت چونکہ شہزاد اکبر وغیرہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو نوٹس جاری کر رہے تھے اور اس کو واپس لانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ اس کے خلاف یہاں پہ بہت سارے چارجز تھے, اور ایک خاتون بھی روتی پھرتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے شاید کوشش کی کہ اس کو ملک میں لایا جائے اور اس کے خلاف قانون کا سکنجہ جو ہے وہ تنگ کیا جائے, لیکن وہ نہ ہو سکا. لیکن کوشش ضرور تھی, لیکن یہ موٹیو موجود ہے کہ وہ بندہ اپنے دشمنی نکالنے کے لیے اب جھوٹ بول رہا ہے, اور اس کی جو ایف آئی آر ہے ہو سکتا ہے وہ ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے وہ گھڑی بھی جعلی ہو. وہ ایف آئی آر بھی ہم دکھا دیتے ہیں جی, جو ایف آئی آر اس نے درج کروائی وہ ایف آئی آر بھی دکھا دیتے ہیں. میں میر صاحب ایک بات آپ کو, مجھے شبہ نہیں یقین ہو رہا ہے کہ ایک بندے کا کریکٹر اس قسم کا ہے کہ یقیناً وہ گھڑی بھی جعلی ہوگی اور وہ سارا جو چلے جی خرم صاحب اس کا کیا جواب دیں؟ میر صاحب, علامہ صاحب نے کہا تھا وائز دلیل لائے جو میں کے جواز میں, اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا چھوڑ دے. ہم نے جو ہے نا جی میں کے جواز میں کہانیاں سن لی ہیں. توشہ خانہ یہ ہوا, دیکھیں گفٹ کب آیا قوم کو بتانا پڑے گا. یہ بتانا پڑے گا کہ عمران خان نے کب ریکویزیشن کیا کہ یہ گفٹ مجھے چاہیے, کیا کوئی کاغذ آیا, یہ کاغذ کا حصہ ہے نا. اس کے بعد کس نے ایویلویٹ کیا, اور جس نے ایویلویٹ کیا کیبنٹ ڈویژن نے کیا. ہاں, 1 ارب 70 کروڑ کی چیز کو 5 کروڑ 80 لاکھ میں ایویلویٹ کیا ہے. ان کے اوپر کرمنل کیس بنے گا پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچانے کا. اس کے بعد وہ رپورٹ کہاں ہے جو ایویلویشن رپورٹ ہے, آپ کے پاس تو ایک کاپی آئی ہے پر ہمیں تو پراپر ایویلویشن رپورٹ چاہیے نا کہ کیبنٹ. اس کے بعد پیمنٹ کب ہوئی, کس اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوئی عمران خان صاحب نے کی, اس ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز کہاں ہیں, وہ یہ گفٹ کس دن اور کہاں بیچا گیا اس کا بھی پیپر ٹریل چاہیے. اس کے بعد ہمیں یہ بھی چاہیے کہ کس نے خریدا. آپ حکومت میں نا تو آپ نے کرنا نا. نہیں یہ عمران خان کے, میرے پاس تو نہیں ہے. میں آپ کو پہلے 4 کے جواب تو دے سکتا ہوں کہ گفٹ کب آیا, وہ ہم نکلوا سکتے ہیں. یہ ہم نکلوا سکتے ہیں کہ کیا ریکویزیشن کا کوئی کاغذ موجود ہے یا نہیں ہے. ہم یہ نکلوا سکتے ہیں کہ کس نے ایویلویٹ کیا, یہ بھی کاغذ ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو وہ بھی چیک کریں گے. پیمنٹ جس اکاؤنٹ سے ہوئی وہ ریکارڈ ہونا چاہیے.
اس کے آگے عمران خان صاحب کی کہانی ہے کہ کس کو بیچا, کب بیچا, کس نے خریدا, جو پروسیڈز تھے وہ کس اکاؤنٹ میں گئے, یہ انہوں نے ہمیں بتانا ہے. انہوں نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ جناب اس پوری ٹرانزیکشن کی پیپر ٹریل کیا ہے. تو ایک بہت بڑا بار ثبوت عمران خان صاحب کے اوپر آ گیا ہے, اور یہ اب توشہ خانہ کیس کا حصہ بنے گا, کیونکہ یہ اب ڈیٹیلز کھل گئی ہیں. اب یہاں تو جو میں کا جواز دیا گیا کہ جی ہو سکتا ہے گھڑی ہی جعلی ہو. بھائی ایک شخص نے اگر آپ کو گراف کمپنی کے سرٹیفکیٹس دے دیے ہیں تو آپ ایویلیویٹ ہو جائیں گے, عدالتوں میں ایویلیویٹ ہو جائیں گے. لیکن ایشو یہی ہے کہ نہ صرف اسیسمنٹ کمیٹی نے پیش ہونا ہے عدالت کے سامنے, عمران خان کے اوپر ایک بہت بڑا بار ثبوت ہے. بالکل قوم کی جو آج ایک یہ بھی بات ہے 2019 میں اس وقت کے ڈالر کے مطابق 1 ارب 70 کروڑ قیمت تھی, آج اس کی قیمت 2 ارب 70. 2 ارب 70. اچھا ٹھیک ہے, 2 ارب 70 کروڑ روپے کی چیز ہے جو عمران خان نے اس وقت صرف 2 کروڑ روپے دے کے خرید لی. تو یہ جو فرق ہے 2 ارب 68 کروڑ روپے کا, کہ جو اصل میں پاکستان کے خزانے میں ہونے چاہیے تھے یا ہو سکتے تھے اگر آج اس کو ہم سرکاری طور پر سیل کرتے, اور عمران خان نے اس سے فائدہ اٹھا لیا, تو میں کے جواز تو بڑی ہوں گے, پر میری گزارش ہے پینا چھوڑ دیں. ایک چھوٹا سا بریک لینا جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا اب یہ بتائیں شعیب شاہین صاحب کہ آپ کے خیال میں لیگلی عمران خان صاحب کی پوزیشن مضبوط ہے, انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ جی میں یہی سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں خرم صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی یہ ریکارڈ تو ہمیں مل جائے گا, کیونکہ یہ کیبنٹ ڈویژن کا ریکارڈ ہے نا, گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے, اسٹیٹ کا ریکارڈ ہے نا, وہ تو نہیں ضائع ہو سکتا, اور اگر کوئی ضائع کرے گا تو انلیگل ہوگا. بات یہ ہے کہ کب تحفہ آیا, یہ ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے. اسیسمنٹ کمیٹی وہیں موجود ہے, کسی اسیسمنٹ کمیٹی کے کسی رکن کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا, کوئی پیسے جمع ہوئے نہیں ہوئے, کسی نے آج تک اس کی کمپلین فائل نہیں کی. اب جب وہ ملکیت بن جاتی ہے عمران خان صاحب کی, پھر آپ ان سے یہ پروسیڈز آف ریکارڈ نہیں مانگ سکتے, پھر اس سے نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ کے پیسے کدھر گئے ہیں. وہ پیسے اس کی ملکیت ہیں, وہ جدھر چاہے استعمال کرے. کامل علی آغا صاحب نے اچھی بات کی, یہ ٹیکس اتھارٹیز کا اور عمران خان صاحب کا معاملہ ہے کہ وہ اس نے پیسے پورے بتائے نہیں بتائے, اس پیسے کو, اس ملکیت کو اس نے کسی کو مفت دے دیا, گھڑی بیچ دی, کسی کو دے دیا, یہ اس کی ملکیت ہے. آپ کے پاس ایک گاڑی ہے, گھڑی ہے, کوئی چیز ہے, آپ کی پرسنل پراپرٹی ہے, آپ چاہیں کسی کو مفت دے دیں, چاہے اس کو بیچ دیں, چاہے کسی جگہ اس کو استعمال کریں. جو ٹیکس اتھارٹیز تو جو پہلے والے چیزیں ہیں, عمران خان صاحب کے پاس اس وقت 2 کروڑ روپیہ تھا دینے کے لیے, اور کیا انہوں نے وہ 2 کروڑ روپیہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا 1 سال پہلے؟ یہ ٹیکس والے ٹیکس والے سوال کرمنل ایکٹ تو نہیں ہے نہ کوئی. اس کے بعد اگلا سوال یہ کہ جو پیمنٹ کی کیا اس ڈکلیئرڈ اکاؤنٹ میں سے کی گئی یا کہیں اور سے آ گئی مسٹری اکاؤنٹ سے. اور دوسری بات ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے پروسیڈ ریسیو ہوئے ہیں 5 کروڑ 80 لاکھ, تو کیا وہ کسی ڈکلیئرڈ اکاؤنٹ میں گئے؟ اور 5واں بڑا اہم سوال ہے کہ اس ٹرانزیکشن کے بعد عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں کوئی تحفہ ڈکلیئر ہی نہیں کیا, حالانکہ انہوں نے بہت سارے فورن دورے کیے. انہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ اس کے بعد کے جو دورے ہیں اس کے گفٹ کدھر گئے, وہ کس کے پاس ہیں, کیا وہ بکے ہیں نہیں بکے؟ پرائم منسٹر سے کیوں پوچھا جاتا ہے کہ تم بتاؤ تمہیں جو تحفے ملے تھے وہ کدھر گئے؟ اور بھی تو لوگوں کو ملتے ہیں. ریاست مدینہ کا دعوے دار بھی تو اور کوئی نہیں. اچھا جو کہتے دیکھیں نا, اسرائیل کے وزیر اعظم کے ہمیں مثالیں دے رہے ہیں. کیا کریں گے ہم 2 پرائم منسٹر یا 5 پرائم منسٹر کے درمیان یہ ڈیفرنشیٹ کریں گے کہ ایک بندہ اگر آنیسٹ ہے اس کو ہم اس کی سزا دیں, ایک بندہ اگر کرپشن سب کو پوچھیں میں انوالو ہے تو آخر میں کوئی ایکسیپشن نہیں, لیکن میں صرف سوچ رہا ہوں کہ جو شخص اسرائیل کے وزیر اعظم کے ہمیں مثالیں دے رہے ہیں, اس کا عمل بھی اس کو ایک بات میں کہوں گا, ایک بات کروں گا منور حسن کی. جی مجھے آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا. میں کہہ رہا ہوں آخر میں کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں کہ اس کیس کا کیا بنے گا. میر صاحب یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے بنیاد کیس ہے, اور یہ فراڈ سے کم نہیں ہے, اور یہ ایک ڈھکوسلا ہے اور ایک تماشا لگانے کی کوشش ہے. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا جو گفٹ ہے وہ 2 کروڑ میں خرید لی ہے, فراڈیے کو نہ لے کے آتے سامنے منافع بنایا, یہ تو بڑی زیادتی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے. مفرور اور مفروروں میں کو لے مطالبہ کے آ کرتا رہے ہوں ہیں کہ جس طرح ثبوت کے سید لیے. منور حسن نے اپنے ثبوت تو بیٹی کی اگر ہے شادی تو کے یہاں پہ تمام موجود ہے. تحائف منصورہ میں داخل کر دیے تھے نا,
فیوچر کے لیے خدا کے لیے ملک کو جو تحائف فیوچر کی ملے، بات نہیں کرے، شہباز چلے شریف کو جتنے پہلے گفٹ دن ملے سے ہیں شروع وہ کرو، عوام پہلے جا کے دن سے دیکھ شروع سکتے کرے، ہیں۔ سب سے واپس لیں۔ شہباز شریف نے آغاز اللہ کر دیا حافظ۔ ہے، جتنے گفٹ ملے ہیں سب ڈکلیئر کر دیا۔